بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تقسط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے بابت بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ جو پوچھ رہے تھے عذاب کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ علم ہے جو آنکھ، کان اور ناک کے علاوہ سے ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک سے جیسے کوئی چیز سونگھنے سے علم آتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اور کوئی چیز کوئی نابینا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے، چھونے سے بھی علم ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ علم جو ہیں یہ غیب کے علم نہیں ہیں، غیب کا علم اس سے بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ۔ آپ نے قیامت کے بارے میں یہ مکمل روایت پڑھی کہ قیامت، فرمایا یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو علم ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے کہ قیامت کب آ سکتی ہے، کب آئے گی۔ ہاں البتہ ان کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائی ہیں، لیکن علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور نمبر 2 کہ بارشیں کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی، اور ان بارشوں میں کتنے قطرات ہوں گے اور کس قدر ہوں گی، نقصان دہ ہوگی یا فائدہ مند ہوگی۔ یہ آج تک ان باتوں کا اندازہ کوئی لگا بھی نہیں سکا۔ آج کی یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس نے بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ یہ جو اگر بارشیں وہ اگر یہ تھوڑے سے کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے ہی بتاتے ہیں، انہوں نے سائنس بھی یہاں سے ہی لی ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ والی جو بارش آئے گی یہ نقصان دہ ہوگی، فائدہ مند ہوگی، یا اس میں کتنے قطرات ہوں گے، یا اس سے کتنی زمینیں آباد ہوں گی، کتنی غیر آباد ہوں گی، کیا ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا الا ہو، مگر وہی اللہ تبارک و تعالی۔ ان چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور نمبر 3 کہ کسی ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ ہے، یہ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بچے کے رزق میں کتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دنیا میں آ کر کتنا کچھ کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنے ایام یہاں دنیا میں گزارے گا، کتنے برس رہے گا، اور کون کون سے اعمال کرے گا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا کل کا جو کام ہے وہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، اور کل کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا، اور موت کا علم بھی اسی طرح۔ کس کی موت کب ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، یہ بندہ اگلے سال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں یہ غیب کی ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ غیب یہاں سے یہ فرمایا کہ غیب کے جو خزانے ہیں وہ مطلقاً صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس آیت میں بڑے کلیئر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور ان کے علاوہ
کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ کا جو غیب، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے غیب کا وہ کتنا وسیع ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ کا وسیع اتنا علم ہے کہ بر میں یا بحر میں، خشکی جگہوں پر یا سمندری زمین پر یا خشکی والی زمین پر جو کچھ ہے انہیں وَيَعْلَمُ، اللہ ہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ انہیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا تُقْسِطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا کہ کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی پتہ نہیں گرتا الا یعلمها، مگر وہ اللہ کے علم میں ہے، اسے اللہ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کے جتنے بھی درخت ہیں ہر ایک درخت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، وہ اس کی نگہداشت بھی فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جو پتے گرتے ہیں انہیں لکھ لیتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جن پیدا فرمائے ہیں کہ تیسری زمین کے اوپر اتنے جن ہیں، اگر وہ نکل کے یہاں آ جائیں تو کوئی بھی روشنی والی چیز ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور اللہ انہیں جانتے ہیں، اور جو جاندار ہیں انہیں اللہ ہی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، فرمایا کوئی دانہ ایسا نہیں ہے زمین کی اندھیریوں میں، کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو اس کے علم کے احاطے سے باہر ہو، کوئی بھی ایسا دانہ بھی نہیں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تری چیز یا کوئی خشکی چیز بھی ایسی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ ہی کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا ہے، لکھ لیا ہے۔ تو علم غیب کا جو تعلق ہے وہ علم غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تمام تر جو علم دنیا میں اگر بتائے جاتے ہیں فلاں بھی جانتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی کوئی ایک آدھی بات یا کچھ علم غیب کے کچھ باتوں سے آگاہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو بھی غیب کا علم ہے۔ وہ غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہیں، وہ آپ نے بتائی ہیں، جو اللہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح آپ عہد پر جبل عہد پر آئے اور آپ نے اور عہد جنبش کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا قدم مبارک مار کر فرمایا خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عہد کو فرمایا کہ آپ خاموش ہو جا، جنبش کو چھوڑ دے، آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حالانکہ 2 وہ جو حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، یہ حضرات ابھی تک شہید نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، تو یہ بھی بتانا بھی اللہ کی طرف سے ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں ہے، اور ذاتی علم آپ نے فرمایا کہ یہ ذاتی علم لا یعلمها، اسے کوئی نہیں جانتا الا ہو، مگر وہی اللہ جانتا ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو آپ کے گھرانے کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے گھرانے کا جو تمام مقام اور عزت اور شرافت اور یہ بلندیاں ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس نہیں،